اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ ہماری بات ہو رہی تھی اتفاق میں برکت کیوں ہے۔ صحیح حقیقت معنوں میں کامل مومن اور صحیح معنوں میں مکمل ایمان والا وہ ہے جو اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرتا ہے، انتشار و اختلافات کا خاتمہ کرتا ہے، جو آپس میں مل جل کر رہتا ہے، لوگوں کو بھی مل جل کر رہنے کی تلقین کرتا ہے، اپنے عزیز و کاروں کو بھی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہی لوگ جو ہیں وہ مکمل ایمان والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خوبصورت مثال بیان کی ہے۔ تری المؤمنین فی تراحمہم وتودہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تو دیکھے گا مومنوں کو کہ وہ رحم کرنے میں، محبت کرنے میں اور نرمی کرنے میں ایک جسم کے مانند ہوں گے۔ جب جسم کا ایک عضو، ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اور بےتابی اور بخار کی کیفیت سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ کتنی ہی خوبصورت مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک مومن کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے ساتھ کیا آپس میں رشتہ ہونا چاہیے، اور کیا ان کا آپس میں پیار محبت ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت مثال ایک اور پیش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن کی مثال جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط بناتا ہے۔ آج صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں رہی۔ اگر ایک ہمارا بھائی مسلمان ایک تکلیف میں مبتلا ہے تو ہم بجائے اس کو حوصلہ دیں یا اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ہم اس کے جسم کے اوپر، اس کے زخموں کے اوپر نمک جو ہے وہ چھڑکتے ہیں، نمک لگاتے ہیں، اس کو آگے سے ہم باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ تو ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ یہ کیفیت تب ہوگی جب انسان کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا۔ پھر اگر جنوب میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو مشرق میں رہنے والا اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا، اور پھر اگر کشمیر میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہوگی تو پاکستان میں رہنے والا، سعودی عرب میں رہنے والا جو مسلمان ہوگا وہ کشمیری بھائی کی تکلیف کو، اس کی بےتابی کو محسوس کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہیں، جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور محبت کیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت لوگوں کے لیے مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے کہ جنہوں نے آپ کو مجنون دیوانہ کہا تھا، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی، اور آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا اور آپ کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنے سے مجبور کر دیا تھا، تو ایک وقت وہ بھی آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی محبت کے بازو کھول دیے تھے، ان کے لیے بھی محبت کی، اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کیا تھا۔ اور یاد رہے جب انسان کے اندر اتفاق ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے اور عرض کیا اللہ کے رسول
ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، ہم سیر نہیں ہو پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم الگ تلگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، تم اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس کھانے کے اوپر اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے اس کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جائے گی۔ یعنی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے اللہ کی طرف سے رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں اختلافات جنم لیتے ہیں، انتشار جنم لیتے ہیں، جہاں وہ اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، پھر وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہاں نحوستیں ہی برستی ہیں، وہاں نحوستیں ہی پیدا ہوتی ہیں، وہاں نحوستوں کا راج ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ فلاں رمضان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ اپنے صحابہ کو بتانے آ رہے تھے۔ تو رستے میں جب دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو جب آپ نے اپنی توجہ ان کے جھگڑے کی طرف کی، ان کی لڑائی کی طرف کی، تو وہ لیلۃ القدر کا جو علم تھا وہ آپ کے سینے سے نکال دیا گیا، آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جہاں انتشار ہو، اختلافات ہو، وہاں انسان بڑی بڑی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، آپ اللہ کی رحمتوں میں رہیں اور آپ کے برکت کے دروازے کھول دیے جائیں، تو پھر آپس میں اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرو، لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرو، لوگوں کی کمیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو خوشی میں تبدیل کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں سکون پیدا کرے گا، آپ کی فیملیوں میں پیار محبت پیدا ہوگا جب آپ اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی دائرے میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی شب و روز دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔